12واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 84۔ تمام ناظرین و سامعین کو PATF اسلامک انفو کے چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ ترجمہ: اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر، اور نہ کمی کیا کرو ناپ اور تول میں دیکھتا ہوں تمہیں کہ تم خوشحال ہو، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا عذاب نہ آ جائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت لوط کی قوم کے عبرتناک انجام کے بعد اب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی قوم مدین اور اس کے نواحی علاقے میں آباد تھی۔ یہ شہر بحر احمر کے اس مقام پر آباد تھا جہاں جزیرہ نمائے عرب کی دو تجارتی شاہراہیں آ کر ملتی تھیں۔ یمن و شام اور عراق و مصر کے قافلے یہیں سے گزرتے تھے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدین کتنی بڑی تجارتی منڈی ہوگی، وہاں کاروبار کا کیا عالم ہوگا، اور وہاں کے باشندے کتنے آسودہ حال ہوں گے۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ ہر پیغمبر کا مقصد اولین یہی ہوتا ہے کہ بندے کا رشتہ اس کے رب کے ساتھ استوار کرے اور معبود حقیقی کی صحیح معرفت سے اسے بہرہ بر کرے۔ اس کے بعد قوم جن اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہو چکی ہو اسے ان سے نجات پانے کا راستہ بتائے۔ حضرت شعیب جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ اپنے رب کو بھول چکی تھی۔ ان کا تعلق اس معبود برحق سے بالکل کٹ چکا تھا جس کی الوہیت کے زمزمے ان کے جد امجد حضرت خلیل علیہ السلام عمر بھر گاتے رہے تھے۔ انہوں نے بھی مشرک قوموں سے متاثر ہو کر طرح طرح کے بت بنا لیے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب نے سب سے پہلے انہیں یہی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی خدا نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہ کمی کیا کرو ناپ اور تول میں۔ ہر قوم اپنے مخصوص حالات اور ماحول کی وجہ سے مخصوص اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہوتی ہے۔ اہل مدین کیونکہ ایک بین الاقوامی تجارتی منڈی میں آباد تھے اور کاروبار میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان میں وہی کمزوریاں پوری شدت سے رونما ہوئیں جو عام طور پر اس ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں۔ ناپ اور تول میں خیانت، دیتے وقت زیادہ ناپنا اور زیادہ تولنا، اور دیتے ہوئے کم ناپنا اور کم تولنا۔ آپ نے اسی حرکت سے انہیں باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت شعیب کو حسن خطابت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کا یہ خطبہ جو ان آیات میں مذکور ہے کتنا حکیمانہ اور مدلل ہے۔ پہلے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو کیونکہ یہ گھٹیا حرکت تو وہ کرتے ہیں جو غریب اور نادار ہوں، لیکن تمہاری مالی حالت بہتر ہے اور تم بہت آسودہ حال ہو، کاروبار بڑے عروج پر ہے، اتنے متمول ہونے کے باوجود تمہارا ان رذیل ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا تمہاری شان کے شایان نہیں۔ کس عمدہ طریق سے انہیں شرم دلائی جا رہی ہے اور اس فعل سے انہیں روکا جا رہا ہے۔ غیرت و حمیت کو مہمیز لگانے کے ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس چابک دستی سے ڈنڈی مارتے ہو کہ تم لوگوں کی سادہ لوہی اور ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفع کما لو اور تھوڑی سی مدت میں امیر کمیر بن جاؤ، اور تمہارا خیال ہے کہ اگر تم نے بہت دولت اکٹھی کر لی تو امن و سلامتی اور راحت و شادمانی کا دورہ ہوگا، لیکن تمہارا یہ خیال درست نہیں۔ ناجائز معاشی استحصال کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس سے آخر کار فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہی لوگ جو آج تمہیں کمزور اور بے زبان نظر آ رہے ہیں اور جن کے متعلق تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ان کے جسم سے جتنا بھی خون نکال لیا جائے یہ اف تک نہیں کریں گے، ان میں تو احتجاج کی سکت تک بھی نہیں، لیکن جب ظلم و تشدد کی انتہا ہو جائے گی تو ان کی زبان شعلہ نوا بنے گی اور تمہارے عشرت قدوں اور تمہارے سامان تعیش کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ تم انہیں باغی کہو گے، فسادی اور فتنہ باز کہو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فتنہ و فساد کے باعث تم ہو۔ سارا ایندھن تم نے فراہم کیا، انہوں نے تو صرف آگ لگا دی۔ یہ ہلاکت خیز بم تم نے تیار کیا، انہوں نے تو جوش انتقام میں صرف اس کا بٹن دبا دیا۔ معاشی میدان میں ناجائز وسائل سے نفع اندوزی کرنے والوں کو فساد برپا کرنے والا کہہ کر ایک تلخ لیکن ناقابل انکار حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ آج ہر ملک میں بے چینی اور بے اطمینانی کا سیلاب عمڈہ چلا آ رہا ہے۔ معاشی زبوں حالی کی وجہ سے کتنے ہی ملک سرخ انقلاب کی آماجگاہ بنے، کتنے شاہی خاندانوں کو ان کی نادار اور کمزور رعایا نے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر ڈالا۔ کیا یہ چیزیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے اس حقیقت کو 100 سال پہلے کتنی وضاحت سے بیان فرما دیا، اب اس سے نصیحت حاصل کرنا تو ہمارا فرض ہے۔
سورہ ہود آیت نمبر 85۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ ترجمہ: اے میری قوم، پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 86۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ ترجمہ: جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کے دیے سے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ سورہ ہود آیت نمبر 86 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ دولت کی ہوس بڑی شدید ہوتی ہے، اس کا طالب کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ دولت کے انبار پر انبار لگاتا ہی چلا جائے۔ یہی لالچ اسے ہر قانون شکنی اور اخلاقی ضابطوں کی پامالی پر اکساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی قناعت کا درس دیتا ہے کہ حلال ذریعے سے جو دولت مل جائے اسی پر قناعت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ دولت کا کمانا قطعاً وجہ شرف نہیں۔ یہ فرما کر ان کی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑا، نیز بتایا کہ مومن کا یہی شعار ہونا چاہیے۔ تم اپنے آپ کو مومن کہلا کر بھی اگر کافرانہ ہرس و ہوس کے اسیر ہو تو پھر یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 86 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، یعنی میرا کام تو تمہیں سمجھانا ہے اور اس میں کوتاہی نہیں کر رہا۔ تمہاری ہر وقت نگرانی کرنا اور تمہیں جبراً ان حرکات سے باز رکھنا میرے فرائض میں داخل نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 87۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ ترجمہ: قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں؟ از راہ تمسخر بولے، بس تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت شعیب کے خطبے میں دو چیزیں تھیں، پہلی یہ کہ اپنے خدا کی عبادت کرو، ان من گھڑت خداؤں کی پوجا سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے جواب میں تو انہوں نے وہی جملہ کہہ دیا جو سارے مشرک کہا کرتے تھے کہ ہم ان خداؤں کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں جن کی عبادت صدیوں سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ آپ پر ایک چوٹ بھی کر دی، یعنی یہ جو تم بڑے صوفی بنے ہوئے ہو اور اپنے مسلح پر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہو، کیا اس چیز نے تمہیں ایسی انہونی اور ناقابل اعتبار بات کہنے کی جرت دلائی ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 87 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں۔ دوسری بات جو آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی کہ کاروبار میں بددیانتی چھوڑ دو، پورا تولو پورا ناپو، اسی میں تمہارا بھلا ہے، ورنہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تم پر قہر خداوندی نازل ہوگا۔ اس کے جواب میں جو بات انہوں نے کہی، آج تک دولت کے پجاری اور سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ مال ہمارے ہیں، ان کے ہم مالک ہیں، اس لیے ہمیں مکمل اختیار ہے کہ جس طرح ہم چاہیں انہیں استعمال کریں۔ ہم اپنی اس آزادی پر کسی قسم کی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے شعیب، آپ خواہ مخواہ ہماری آزادی عمل میں مخل نہ ہوں اور ہماری اقتصادی ترقی میں روڑے نہ اٹکائیں، اس سلسلے میں ہم آپ کی کوئی بات سننے کے بھی روادار نہیں۔ آخر میں پھر ایک طنزیہ جملہ چست کر دیا، انک لانت الحلیم الرشید، کہ بس ایک آپ ہی حلیم الرشید اس علاقے میں رہ گئے ہیں، باقی تو سب نادان اور گمراہ ہی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی سرد مہری اور دل آزاری کے باوجود انہیں فرمایا کہ تم مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو، تمہیں شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تمہاری آسودگی پر حسد کرتا ہوں اور مجھے تمہاری یہ ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ آسودگی عارضی نہ ہو، پائیدار ہو، تمہاری یہ ترقی کھوکھلی نہ ہو، حقیقی ہو، اور مجھے جو نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم ہلاکت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری قوم جن کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے وہ برباد ہو رہی ہو اور میں خاموش بیٹھا رہوں؟ میں تو تمہیں آگاہ کرتا ہی رہوں گا، میں تو تمہیں باز آ کی ندائیں دیتا ہی رہوں گا۔ اگر تم نے میری دعوت کو مسترد ہی کر دیا اور گرداب ہلاکت میں چھلانگ لگا دی تو کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن ہوگا کہ میں نے تمہاری خیر اندیشی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 88۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ ترجمہ، آپ نے کہا ہے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، نیز نہیں چاہتا ہوں مگر تمہاری اصلاح اور دوستی جہاں تک میرا بس ہے، اور نہیں میرا راہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور مجھے تم سے حسد کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کوئی مفلس و نادار تو نہیں ہوں کہ تمہاری دولت کو دیکھ کر جل رہا ہوں۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے حلال اور وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کثیر مال ہوا کرتا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ میرا عمل تو دیکھو، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ دولت جمع کرنے کے لیے جن ناجائز ذرائع سے میں تمہیں روکتا ہوں، کبھی میں نے انہیں خود استعمال کیا ہو، یا جس بات کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہو خود اس کی خلاف ورزی کی ہو؟ جب میرا عمل میرے قول کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر تمہیں میری خیر خواہی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ میں نہیں چاہتا ہوں مگر تمہاری اصلاح اور دوستی جہاں تک میرا بس ہے۔ میری ان ساری کاوشوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی درست ہو جائے اور تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ تمہاری ساری مخالفتوں کے باوجود میں حتی المقدور یہ کوشش جاری رکھوں گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 88 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں میرا راہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے۔ پہلے جملے میں اصلاح کی نسبت اپنی طرف کی گئی تھی جس سے بظاہر ادعا کی بو آ رہی تھی، اس لیے فوراً کہہ دیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض میرے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور دستگیری سے ہو رہا ہے۔ توفیق کا معنی ہے اچھے مقصد کے حصول کے لیے تمام اسباب کا مہیا کر دینا۔ سورہ ہود آیت نمبر 89۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری عداوت اللہ کی نافرمانی پر، مبادا پہنچے تمہیں بھی ایسا عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ بعض لوگ کسی کی عداوت اور مخالفت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے نفع و نقصان کا بھی خیال نہیں رہتا، وہ اس کی ہر بات کو ٹھکرا دیتے ہیں خواہ اس کے اتباع میں ان کا ذاتی فائدہ بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سچی سچی باتیں تمہیں سنا رہا ہوں، کھلی کھلی حقیقتیں بتا رہا ہوں، اور تم ان سے دور بھاگتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم محض میری وجہ سے ان حقائق کو پس پشت ڈالنے پر مصر ہو۔ عقل مند لوگ تو ایسا نہیں کیا کرتے، وہ کسی کی عداوت میں اندھے ہو کر اپنے آپ کو تو برباد نہیں کرتے۔ تم بڑے جہاں دیدہ لوگ ہو، تم میری مخالفت میں اتنے دور تو نہ چلے جاؤ کہ نجات کے سارے راستے مسدود ہو جائیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 90۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی رحیم ودود۔ ترجمہ، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب بڑا مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ اپنے بارے گناہ کو دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یہ خیال نہ کرو کہ عمر بھر تو اس کی سرکشی کرتے رہے، اب آخر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہاں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر تم اپنے گناہوں پر اظہار ندامت کرتے ہوئے مغفرت طلب کرو گے اور آئندہ کے لیے اس کے ساتھ اطاعت و انقیاد کا پیمانے وفا باندھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کی مغفرت کا ایک چھینٹا تمہاری عمر بھر کی غلطیوں اور نادانیوں کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ میرا رب جس کی رحمت واسعہ کی میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں، جس کی بارگاہ عزت میں حاضر ہونے کی میں تمہیں ترغیب دے رہا ہوں، جس کے دامن کرم میں سر چھپانے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس کی رحمت بے پایاں ہے، اس کا بحر کرم بے کراں ہے، اس کی عنایات کا بادل جب برستا ہے تو ہر چیز کو سراب کر دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، بلکہ زمین و آسمان کا واحد مالک ہونے کے باوجود وہ اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا اور انہیں نظر حقارت سے نہیں دیکھتا، بلکہ محبت فرماتا ہے، اور جب کوئی روسیا شکستہ دل ہو کر اس کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تو اسے بے پایاں مسرت ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایسے رحیم اور ودود کے دربار میں باریابی بخشنے کے لیے اتنا بے چین و بے قرار ہوں۔ ودود مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت محبت فرمانے والا۔ سورہ ہود آیت نمبر 91۔
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ ترجمہ، وہ بولے اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، اور بلا شبہ ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے، اور اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا، اور نہیں ہو تم ہم پر غالب۔ سورہ ہود آیت نمبر 91 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ کا نبی اپنے اخلاص، اپنی بے غرضی اور خیر اندیشی کا یقین دلانے کی کوشش فرماتا ہے، اور انہیں متنبہ کرتا ہے کہ تم میری دعوت کے جوش میں دامن حق کو چھوڑ دینے کی غلطی نہ کرو، لیکن اس ساری دلسوزی کا صلہ قوم کی طرف سے بجز نفرت و حقارت کے اور کچھ نہیں ملتا، بلکہ وہ ازراہ طنز اور استہزاء کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے فہم سے ہی بالاتر ہیں، آپ خام خواہ ہمیں کیوں دکھ کرتے ہیں؟ کسی ایسی قوم کے پاس تشریف لے جائیے جو آپ کی عالمانہ باتوں کی قدر کر سکے اور ان فاضلانہ نکات کی داد دے سکے۔ سورہ ہود آیت نمبر 91 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں ہو تم ہم پر غالب، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری سما خراشی سے باز آ جائیں۔ جب ہمیں آپ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تو آپ خام خواہ کیوں اپنے آپ کو بھی ہلکان کر رہے ہیں اور ہمیں بھی پریشان کر رہے ہیں؟ اور اگر ہماری اس مہذبانہ تنبیہ کے باوجود آپ نے اپنے وعظوں کا سلسلہ بند نہ کیا تو پھر ہمیں دوسرا حربہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اے شعیب ہمیں تو تمہارے کنبے والوں کا لحاظ ہے اس لیے ہم خاموش ہیں، ورنہ تم میں اتنی طاقت کہاں کہ ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکو۔ رہتن خاندان کے ان افراد کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی تقویت کا باعث ہوں اور دکھ سکھ میں اس کے شریک ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 92۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم کیا میرا کنبہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے، اور تم نے ڈال دیا ہے اسے پس پشت؟ بے شک میرا رب جو عمل کرتے ہو اس کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 92 کی تفسیر۔ حضرت شعیب کو ان کا یہ قول از حد ناگوار گزرا، اور اپنی اس ناگواری اور ناپسندیدگی کا برہملا اظہار فرما دیا کہ تمہیں میرے خاندان کا پاس تو ہے جس کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہتے ہو، لیکن کیا تمہیں میرے رب کا لحاظ نہیں جس نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر مبعوث فرمایا؟ یہ سچی باتیں جو بے دھڑک تمہیں سنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرا خاندان میری پشت پناہی کر رہا ہے، بلکہ میری اس دلیری اور بے باکی کا راز اپنے رب پر توکل کرنے میں ہے۔ اسی کی تائید و نصرت کے بھروسے پر میں اتنا دلیر بنا ہوا ہوں کہ تم تمام سیٹھوں کی مخالفت کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ مجھے تمہارے اس بےہودہ قول سے سخت صدمہ پہنچا ہے کہ تمہارے دلوں میں میری قوم کا لحاظ اور وقار تو ہے، لیکن میری طاقت کے اصلی سرچشمے میرے رب کو تم نے یوں بھلا دیا ہے جیسے کوئی چیز پس پشت ڈال دی جاتی ہے۔ تف ہے تمہاری اس نادانی اور کم فہمی پر۔ سورہ ہود آیت نمبر 93۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ ترجمہ، اور اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، اور میں اپنے طور پر عمل پیرا ہوں۔ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 93 کی تفسیر۔ جب ان کو سمجھاتے سمجھاتے سال ہا سال گزر گئے اور وہ دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح آمادہ نہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں آگاہ فرما دیا کہ اب وہ عذاب آنے والا ہے، اور کھرے اور کھوٹے اور سچے اور جھوٹے میں خود بخود امتیاز ہو جائے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 94۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم یعنی عذاب تو ہم نے بچا لیا شعیب کو اور انہیں جو ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے، اور آلیا ظالموں کو خوفناک کڑک نے تو صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 95۔ کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود۔ ترجمہ، گویا کبھی وہ ان میں بسے ہی نہ تھے، سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے سمود۔ سورہ ہود آیت نمبر 95 کی تفسیر۔
وہ عذاب خوفناک کڑک کی صورت میں آیا، سارے ظالم موت کی نیند سو گئے اور ان کی برباد بستیوں کو دیکھ کر یہ خیال ہونے لگا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آدمی بسا ہی نہیں تھا، لیکن ہم نے اس عذاب سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ برحمت منا کے الفاظ سے یہ بتایا کہ ان کا نجات پا جانا محض ہماری رحمت کی وجہ سے تھا۔ یہاں پر 12ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جن آیات کا مفہوم ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی، اللہ کریم ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور سبسکرائب کرنے پر سامنے آنے والے بیل کے نشان کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارے اگلے آنے والے رکوع کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔